میں فاطمہ عباس اور فاطمہ عباس یوٹیوب کے چینل کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں حافظ قرآن ہوں اور میں قرآن پاک کی تعلیم آن لائن دینا چاہتی ہوں۔ دنیا کے کسی بھی ممالک سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ، ٹویٹر، اسکائپ، انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے لنکس آپ کو نیچے دیے جا رہے ہیں۔ میں ویسے تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ان دنوں میں جب فری تھی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا کیوں نہ اللہ پاک کی تعلیم کو، اللہ پاک کے دین کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو سونپی گئی۔ امت محمدیہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو پوری دنیا تک پہنچائے اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا نام روشن کرے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کیوں نہ ان فارغ دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو سرعام کرنا چاہیے۔ اور اس لیے آج کا میرا ٹاپک ہے خوف، خشیت الہی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور خشیت پیدا کریں، کیونکہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور ہمارے اور اللہ کے درمیان خوف اور ایک خشیت حائل ہوگی۔ جب ہم کسی گناہ کی طرف مائل ہوں گے، جب ہمارے دماغ میں کوئی غلطی آئے گی یا ہم سوچیں گے کہ ہم نے یہ غلط کام کرنا ہے، تو جب ہمارے دل میں خوف اور خشیت ہوگا تو ہم اس کام سے رک جائیں گے، اس غلطی سے رک جائیں گے اور گناہ نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں ہم اللہ پاک سے کیوں دور ہیں؟ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یا اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہم گناہ کی طرف بڑھیں گے، ہمارے دماغ میں گناہ جنم لیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو ہم اللہ کی طرف مائل ہوں گے اور ہم عبادت میں مشغول رہیں گے۔ آج بے فکری اور دوسرے اس دنیا کے کاموں کی وجہ سے ہم خوف اور خشیت کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا دلوں میں خوف رکھیں اور خشیت رکھیں اور اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں۔ اسی سے یہ ہمارے ذریعہ نجات ہے۔ قرآن پاک میں اور اس کے علاوہ احادیث میں کئی جگہ خشیت اور خوف کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک مرتبہ خشیت اور خوف کی ایک آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اس آیت کو سن کر رونے لگے۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب رو لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف میں اور اللہ کے ڈر سے روتا ہے، قیامت کے دن وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ جہنم سے خلاصہ کہ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، اللہ کے ڈر سے روئے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے خوف میں اگر ہم روئیں گے، ہماری آنکھ میں ایک آنسو آ گیا ہے، یا ایک مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ آ گیا ہے آنسو کا، تو اللہ پاک اس آنسو کے قطرے کے ذریعے ہمیں ہماری آنکھ کو بلکہ ہمارے جسم کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک قیامت کے دن ہوگا اور ایک آدمی کی نیکیاں اور برائیاں جو اس کے اعمال نامی ہیں اس کو تولا جا رہا ہوگا۔ اس کے ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی تو ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی، تو جو اس کی نیکیاں ہوں گی وہ کم پڑ جائیں گی اور برائیاں اس کی زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ جب وہ جہنم جا رہا ہوگا تو اللہ پاک اس کے آنکھ کے ایک بال کو حق کی گواہی دیں گے کہ تو بول۔ جب وہ بولے گا وہ کہے گا، اے اللہ، آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے کہا تھا کہ جو میرے خوف میں، میرے ڈر میں روئے گا، اگر اس کے آنکھ میں ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو آ جاتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کو جہنم سے نجات عطا فرماؤں گا۔
ایک دن یہ آدمی آپ کے خوف میں رویا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو تو نہیں پر اتنا پانی آیا تھا کہ میرا بال نمناک ہو گیا تھا۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے جہنم سے خلاصے عطا فرمایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جا، تیرے صدقے میں نے اس بندے کے پورے جسم کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دل میں اپنا خوف، خشیت عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن جہنم سے نجات عطا فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور فرمائے۔ رونا، اصل رونا کیا ہے؟ یہ اصل رونا دل سے رونا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر رو پڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ رونا تو چاہتے ہیں پر انہیں رونا نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھ سے رویا تو نہیں جا رہا، پتہ نہیں اس گناہ کو میرے اللہ پاک معاف فرمائیں گے کہ نہیں۔ لیکن اصل میں وہ دل میں بہت خوف زدہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی معافی چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے اس دل میں ندامت کی وجہ سے انہیں معافی عطا کرے گا، کیونکہ وہ دل میں تو ندامت ہے کہ اللہ سے توبہ مانگ رہے ہیں، اور اسی توبہ کی وجہ سے، اسی ندامت کی وجہ سے اللہ پاک انہیں قیامت کے دن جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور تمام لوگوں تک سینڈ کیجیے تاکہ اس نیک عمل میں آپ کا بھی عمل دخل ہو اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ میری ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچ سکیں اور اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔